اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب متعلمات کو G6 قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے درخواست کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیں۔ السلام علیکم G6 309۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G6 309۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ G6 465۔ G6 465۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب۔ جی اسکرین پہ مالک۔ السلام علیکم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے حدیث مبارکہ آپ متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ سے پیش کرنے کی گزارش ہے۔ جی ایڈمن پلیز کسی کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم G6 397۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت عاشق قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں منزل بمنزل ترقی کرتے جاؤ، اور اسی طرح خوش الہانی اور سوار کر پڑھو جس طرح کہ تم دنیا میں خوش الہانی اور سوار کر پڑھتا تھا۔ تمہاری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ سنن ترمذی کتاب فضائل قرآن۔ جزاک اللہ۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بیان کرنے کی سعادت شاملات میں سے کسی ایک شاملہ کو دی جائے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G6 421۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے۔ اے سامعین، قرآن مجید ایک ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس کے برکات اور فیوز قیامت تک باقی رہیں گے، اس لیے اس کی نسبت فرمایا گیا ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی مثال اس طرح پر فرمائی گئی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها۔ پس سراسر جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دروازہ مکالمات الہیہ و الہامات ربانیہ کا امت محمدیہ پر بند کیا گیا ہے، خواہ آیات قرآن مجید کی الہام ہوں یا دوسری عبادات ہوں، ہرگز یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبات نور صفحہ 199۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کے لیے ضروری ہدایات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123، جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب ہم عظمت قرآن کے حوالے سے ایک سیگمنٹ شروع کریں گے، اور اس میں ہم قرآن کریم کا مختصر تعارف پیش کریں گے اور ساتھ آسان سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ نہایت پیاری نعمت، ہمارے سید و مولا خاتم النبیین، خاتم العارفین، خاتم المؤمنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں، ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ اور اکمل و اتم اور نہایت پیاری اور عمدہ ترین نعمت قرآن مجید ہے، جو خدائے ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ مقام نزول، قرآن کریم کا نزول مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک کی مقدس سرزمین پر ہوا، جس میں ایک طرف خدا کا پہلا گھر اور انوار الہیہ کی تجلی گاہ اور عرفان کا مرکز ہے، اور دوسری طرف سب رسولوں کے سرتاج، صادقوں کے بادشاہ اور نبیوں کے شہنشاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایہ تخت واقع ہے، اور ان کے درمیان 200-250 میل کا وہ مقدس خطہ ہے جس کی خاک کے ایک ایک ذرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں سے ہمدوش سریا بنا دیا۔ جبریل امین کی تجلی عظیم، وحی قرآنی عربی میں ہوئی، جو واحد الہامی زبان اور ام الالسنہ ہے، اور قرآن کا نزول جبریل امین کی عظیم النظیر اور پرشوکت تجلی کی صورت میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں
गौर व फिक्र और इबादत फरमाते थे। यहीं एक रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाजिल की, जिसके जरिए बारी ताला ने आपको नबी आखिरुज़्ज़मा मबऊस किया। पहली वही मक्का मुकरमा के करीब वाक़े एक पहाड़ जबले नूर में एक गार है जहां पहली वही नाजिल हुई। ये गार पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि इस तक पहुंचने के लिए 60-70 मीटर नीचे मगरिब की सिमत जाना पड़ता है। नशेब में उतरकर रास्ता फिर बुलंदी की तरफ जाता है जहां गारे हिरा वाक़े है। गार पहाड़ के अंदर नहीं बल्कि इसके पहलू में तकरीबन खैमे की शक्ल में और जरा बाहर को हटकर है। अब मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपके साथ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें जो बेशुमार नेमतें अता हुई, इनमें सबसे अफजल व आला नेमत क्या है? Assalamu alaikum. G6323. G6323. जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे अफजल वाला नेमत कुरान मजीद है। जज़ाकल्लाह, जवाब ठीक है। सवाल नंबर 2, कुरान करीम का नज़ूल किन दो मुकद्दस मकामात पर हुआ? G6443. Assalamu alaikum. G6443. मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। I think. वह सवाल नंबर 3, वही कुरानी किस जुबान में नाजिल हुई? G6591. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अरबी जुबान में। वही कुरानी अरबी जुबान में नाजिल हुई जो वाहिद इल्हामी जुबान है और उम्मुल अल-सिनाह है। Assalamu alaikum. G6410. G6410. Sorry, I don't know about this. No problem. G6460. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आस्क कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। उम्मुल अलसना से क्या मुराद है? उम्मुल अलसना से मुराद अरबी जुबान है, जुबानों की माँ। उम्मुल अल-सिनाह से मुराद है तमाम जुबानों की माँ। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल है, पहली वही कुरानी किस मुबारक मुकाम पर नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? Assalamu alaikum. G6499. G6499. अस्सलाम वालेकुम जी। गारे हिरा के मुकाम पर हुई थी।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم 40 سال تھی. جواب درست ہے. جب غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور جبل نور میں، جو کہ جبل نور کے قریب ہے، اور حضرت وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی. پہلی وحی قرآنی کے کیا الفاظ ہیں؟ G63. Assalamu alaikum. G6320. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی وہی قرآن کے الفاظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. جزاک اللہ، جواب درست ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اگلا سوال ہے، پہلی وحی قرآنی کے الفاظ کس سورہ کے شروع میں آتے ہیں؟ G6359. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. سورہ علق. سورۃ العلق. جواب درست ہے. اگلا سوال ہے، غار ہیرا جس پہاڑ میں واقع ہے اس کا نام کیا ہے؟ G6568. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا نام جبل النور پہاڑ کا نام ہے، یا جبل نور. جبل نور. سوال ختم ہوئے. ایک شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سنا دیتی ہوں. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ قواعد الترتیل میں ترتیل کے اصول بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق نمبر 2 جو ہے وہ حروف تہجی پر ہے، یعنی قرآن کریم میں استعمال ہوئے جو حروف تہجی ہیں عربی زبان کے، ان کی ہم صحیح ادائیگی کی طرف تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، توجہ کریں گے. تو اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں اس کو سلائیڈ شو پہ ڈال دیتی ہوں تاکہ اسکرین آپ کو بڑی اور صاف نظر آئے. جی کیا ایڈمن مجھے کنفرم کریں گے اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی، نظر آ رہی ہے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عربی زبان کے حروف تہجی ہیں جس کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد اس کے تھوڑے سے آپ کو قواعد بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے. تو یہ 29 حروف تہجی ہیں. میں شروع کرتی ہوں. پہلا حرف تہجی ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا،
हमजा या। अब आगे हम जाते हैं इसके। जी आपको सॉरी इनमें से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये जो सा हुरूफ हैं जो कि रेड कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको हम मोटा और कदरे भारी आवाज से अदा करते हैं। खा, सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, गैन और क़ाफ। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो 7 हुरूफ हैं जो मैंने आपको बताया कि मोटे अदा किए जाते हैं, इनको हुरूफे मुस्तालिया कहा जाता है। ये हर्फ मुस्तालिया निकला है इस्तिगला से, जिसका मानी है बुलंदी चाहना। जो जिन हुरूफ में इस्तिगला पाया जाता है उन्हें हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं। यानी ये 7 जो हुरूफ हैं इनको हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं। इनकी अदायगी में जबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठती है और आवाज कुछ मोटी या भरपूर हो जाती है, और हमारे जो होंठ हैं वो भी थोड़े गोलाई की तरफ हो जाते हैं। हुरूफे इस्तिला के बाद अगर अलिफ आए, यानी इन 7 हुरूफ के बाद अगर अलिफ आता है, तो याद रखें कि वो भी मोटा पढ़ा जाता है। यानी वो अलिफ जो इनके बाद आएगा वो भी मोटा पढ़ा जाएगा। इस जैसे कि मिसाल आपको मैंने दी कि खा के बाद अलिफ है तो वो अलिफ मोटा खा पढ़ा जाएगा, खा, तो, इसी तरह। और 2 और हुरूफ हैं लाम और रा, उनकी कंडीशनल थिकनेस होती है, यानी उनके ऊपर जो एराब आते हैं या उनसे पहले जो एराब आते हैं उनकी वजह से वो मोटे यानी मुफख्खम पढ़े जाते हैं। तो वो जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा स्पाक में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हुरूफ तहज्जी हैं 29, उनमें कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं, और ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम उन मिलती जुलती आवाज़ों का सही मखरज जो है, इखराज जहाँ से उनका होता है, उसको हम समझें और फिर इनमें एक मुनासिब जो फ़र्क है वो हम रखें, ताकि हमारी तिलावत और कुरान करीम की जो इबारात हैं जो है उसकी सही से हम अदायगी कर सकें, और फिर माना भी, जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि माना भी गलत ना हो पाए। तो इस बात को याद रखें कि पहला जो हर्फ जिसमें अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि हमजा और आइन के जो मखारिज हैं ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन अक्सर लोग हमजा को आइन पढ़ जाते हैं। हमजा की आवाज अलिफ और हमजा की आवाज एक ही जैसी है। जब से आपको पता है कि अलिफ के ऊपर हरकत आती है तो वो हमजा होता है, यानी हमजा अलिफ। तो हमजा और आइन में फर्क बहुत जरूरी है। ता और तो में बहुत फर्क जरूरी है। ये बारीक पढ़ा जाता है, ये मोटा पढ़ा जाता है, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। उसी तरह जो ये हा है और हा, इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। फिर दाल, जा और ज़ौ, इन तीनों हुरूफ में फर्क करना बहुत जरूरी है। ये हम सीखेंगे कि इनमें फर्क कैसे किया जाता है। फिलहाल आपको ये बता रही हूँ कि ये 7 ग्रुप्स हैं, इनका ख्याल रखना है हमने। और ये इसके लिए आप परेशान ना हो कि एकदम से इतना हमने आपको बता दिया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा स्पाक में भी हम इसको मजीद दोहराते रहेंगे। सो क़ाफ और काफ का फर्क, ज़ौ, दौद और दाल का फर्क, सा, सीन और सौद का फर्क, इन तीनों का फर्क हमने करना है। तो अब आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि हमजा और आइन में फर्क क्या होता है। जो हमजा का मखरज है, यानी जिसकी आवाज निकलती है, वो हलक के निचले हिस्से से निकलती है और इसमें कदरे झटका पाया जाता है। लेकिन आइन की आवाज जो है वो बगैर झटके के और नरमी से अदा होती है, और ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा की जाती है। जैसे कि यहाँ मैंने मिसाल आपको दिखाई है कि अलिफ के ऊपर फतह है, यानी हमजा अलिफ, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, और आईता। और आईता, यहाँ देखें अलिफ पर कोई हरकत आए तो उसको हमजा अलिफ कहा जाता है, ये मैं आपको बता दूं। और आईता, हमजा और अलिफ को एक जैसा पढ़ेंगे। आइन को अलैहिम, अलैहिम, आइन और हमजा में फर्क करना बेहद जरूरी है।
نیکسٹ آپ دیکھیں کہ تا اور تو میں جو فرق میں نے آپ کو بتایا, تو جب زبان کی نوک سامنے کے والے دو دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں, یعنی تا اور تو جو ہے دونوں کو ادا کرنے لے کہ جو آپ کی ٹپ آف یور ٹنگ ہے, زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے دو دانتوں کی جڑوں سے لگتے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ تا جو ہے وہ منہ کھول کے ایز اف یو آر ٹرائنگ ٹو اسمائل, منہ کھول کے مسکرا رہے ہیں تب ہم تا پڑھتے ہیں, لیکن تو کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے, تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے, اور یہ موٹا پڑھا جاتا ہے زبان اور منہ گولائی میں ہو جاتا ہے. سو تو, تابا اور سو تو کا اور تا کا فرق نمایاں کرنا ہے کہ یہ ترقیق سے پڑھا جائے گا اور یہ تفخیم سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہا اور ہا میں فرق, یعنی یہ دونوں حرف جو ہیں یہ دونوں حروف حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف حلق ہی کہتے ہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ان کے مخرج میں آپ یاد رکھیں کہ تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ یہ فرق کیا ہے کہ جو ہا ہے, جو یہ والا ہا ہے, یہ حلق کے درمیانی حصے سے آواز نکلتا ہے اور اس کی آواز جو ہے حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے. جو دوسرا ہا ہے وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز بغیر رگڑ کے نرمی سے نکلتی ہے. سو جاہدو, جاہدو, حدیث, ہا اور ہا اس کا فرق ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد ذال, زا اور زو میں فرق کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ ذال کیسے پڑھنا ہے, زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں سے لگے تو لفظ ذال اور زو دونوں ادا ہوتے ہیں, لیکن ذال جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے ترقیق سے, اور زو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ذال کی آواز جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ تفخیم سے پڑھی جاتی ہے, ذال نرمی سے اور ذو تفخیم سے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ مثال ہے ذات یزیدو, یہ جو یہ والا زا ہے یہ اور ذرا سختی سے پڑھا جاتا ہے یزیدو, مگر یہ نرمی سے ذات, اور یہ ذال اور زو ان کا ایک ہی ایگزٹ ہے, ایک ہی انداز ہے پڑھنے کا, لیکن اس کو ترقیق سے نرمی سے پڑھیں گے, اس کو موٹا اور گول کر کے پڑھیں گے. ظالمتن, ظالمتن, ذات یزیدو. ٹھیک ہے. اس کے بعد قاف اور کاف میں فرق, زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو لفظ قاف ادا ہوتا ہے, اس کی آواز موٹی ہوتی ہے. ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ذرا سا منہ کو اگر ہٹائیں گے تو قاف کی جگہ کاف نکلتا ہے. دونوں کی آواز میں پھر تفخیم اور ترقیق کا فرق ہے, یعنی مفخم پڑھا جاتا ہے یہ موٹا, قال قابلی کا اور قا, یہ کاف کے کی طرح جیسے انگلش لینگویج میں کے لیٹر ہوتا ہے اس کی طرح, قابلی کا قال, اس کا دھیان رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. پھر ثا, سین اور صاد میں فرق کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ زبان کی نوک, جب یہ زبان کی نوک ہے یہ دانتوں کے اوپر, جو اوپر کے دو دانت ہیں اس کی یہ جو زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے جو ایج کو ٹچ کرتی ہے تو لفظ ثا ادا ہوتا ہے, اور اس کی آواز باریک ہے, نرم ہے, اور اس حرف کے مخرج سے سانس کا اخراج ہوتا ہے. ثا, ثا, جب آپ اس کو صحیح سے پڑھیں گے تو اب آپ کے منہ سے گرم ہوا کا اخراج ہوتا ہے. سین اور صاد ان کا ایک ہی مخرج ہے, فرق سین منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے, صاد مفخم اور موٹا پڑھا جاتا ہے. جیسے صراط, سالمون, الثین. انشاءاللہ تعالی اس کی پھر اس کے بعد ہے ذو, ضاد اور دال میں فرق, اور اس کا فرق ہم نے کیسے سیکھنا ہے کہ سب سے جو مشکل لیٹر میں نے بھی محسوس کیا اور کچھ پڑھنے والوں نے بھی کہا ہے کہ مشکل ہوتی ہے کہ لفظ ضاد جو ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. یہ زبان کی جو ایج ہے, یہ آپ دیکھیں یہاں ڈائیگرام میں, زبان کی ایج اوپر کے جو مولرز ہوتے ہیں جن سے ہم چباتے ہیں ان 5 داڑوں کی طرف ساتھ جوڑیں گے اور منہ کو گولائی میں رکھیں گے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے. اور ان تینوں حروف میں یعنی ذو جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ضاد اور دال, اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم پریکٹس پہ آ جاتے ہیں. تو کین آئی ریکویسٹ پلیز ایڈمن کسی بہن کو مائک دے دیں تاکہ وہ میرے ساتھ تھوڑی پریکٹس کر لیں. السلام علیکم. G6410. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाह। आप जो भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आप कोशिश करेंगे पढ़ें इसको, इन अल्फाबेट्स को प्लीज। जी। अलिफ, जी ब, ठीक। ता, हम्म। सा, एक दफा और जी, पढ़ेंगे इसको। सा, जी, ता की आवाज नहीं है ये, सा। आपने टेक्निक देखी थी, मैंने आपको बताई थी जो हाँ टेक्निक, जी, एक दफा जुबान कोशिश की कर लें। जी नोक 2 दांतों से जाके लगेगी। ऊपर, हाँ जी, ऊपर के दांत जो है ना उनकी एज को लगती है, ठीक है। तो और सा, आवाज, जी जी आगे। जीम, जी ह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ख, जी दाल, हम्म जाल, हम्म र, वेल डन। ज, जी सीन, हम्म शीन, हम्म स्वाद, जी दौद, थोड़ा सा एक दफा और पढ़िएगा इसको। दौद। दाल तो नहीं पढ़ रही आप इसको? नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जी साइड जी मॉलर्स के साथ जाके लगे। गुड गुड एक्सेलेंट, बहुत अच्छा दौद। एफर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, गुड एफर्ट। जी कीप प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, जी मैं एक और दफा ट्राई करती हूँ। जी दौद। जी थोड़ी सी अभी भी दाल की आवाज मुझे महसूस हो रही है। आप यूं करिएगा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना जो टेक्निक बताइए और आवाज रिकॉर्ड करके ना उसको आप फोन में रिकॉर्ड करके सुने, तो इंशाल्लाह आप मच ठीक है। इम्प्रूव्ड है, इंशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा। जी आगे। तो, जी तो नहीं बोलते, तो सॉरी स्लाइड हिला दिए मैंने, एक मिनट। जी तो तो, जी तो, जी आइन, जी आइन, जी फ, जी कॉफ, एक्सीलेंट। काफ, जी लाम, जी मीम, जी नून, हम्म वाव, हम्म ह, ये वाला हा नरमी से अदा होता है, उतना नहीं पढ़ेंगी जैसे कि आपने ये वाला पढ़ा था, इसमें फर्क होगा। जी ठीक है। ह, थोड़े सा और नरम करें। ह, जी हमजा, जी या, जी इस हा और इस हा को एक दफा और प्रैक्टिस कर लीजिए। ह, जी हा। गुड गुड माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छी कोशिश थी। अगर हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हो तो एडमिन प्लीज एक और को आप माइक दे दीजिएगा। जी 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 6425 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप पढ़ेंगी। जी अलिफ, जी बा, जी ता, हम्म सा, इसमें और सीन में फर्क करना है हमने, ठीक है ना। जी वो टेक्निक जो आपको मैंने बताई थी वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा ट्राई करूं। जी जरूर करें। सा, जी बेटर था, इस दफा बेटर था माशाल्लाह। जी जीम, हा, गुड, खा, हाँ दाल, जी जौल, इसको तरकीक से पढ़ते हैं, नरमी से पढ़ते हैं, सिर्फ 7 हुरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, खा, सौद, दौद, तो, ज़ा, कॉफ, गैन। बाकी जो है हुरूफ इनको मुंह खोल के पढ़ना है, ठीक है। लाम और रॉ जो है ये कंडीशनल थिकनेस होती है, इसलिए मैंने आपको ये अभी नहीं, इस पे मैं डिस्कस करूंगी, सिर्फ ये इस पे आप फोकस करें जो 7 हुरूफ हैं जो मोटे अदा किए जाते हैं। और जाल को मुंह खोल के पढ़िए, एज इफ यू आर ट्राइंग टू स्माइल, जैसे हम मुस्कुराने के लिए मुंह खोलते हैं ना, उस तरह पढ़ें। जी जाल,
جی را جی زا جی سین جی شین جی صاد جی ضاد طا جی ظا جی عین گلے سے نکالیے عین عین جی عین عین جی بیٹر ہے ماشاءاللہ جی غائن فا جی قاف گڈ ایفرٹ قاف جی ماشاءاللہ کاف لام میم 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 جی نون جی واو 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 جی ہا جی حمزہ جی یا جی یا یا ایک چیز آپ دیکھیے گا ان کے نیچے جو لکھا ہوا ہے با کے ساتھ الف ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو جی لمبا کر سکتے ہیں الف با تا ٹھیک ہے سا لمبا لمبا کر کے پڑھیں اس کو لمبائی میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ احسن الجزا جزاک بہت اللہ اچھی کوشش تھی آپ کی الحمدللہ ہماری کلاس کا اب اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ایڈمن کی طرف ہم پھر واپس جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ہم تدریب القواعد میں آج کی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو پریکٹس کروائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہماری ساتھی ٹیچر نے بتایا ہے کہ آج ہم سورہ الفاتحہ کی پریکٹس کریں گے تو ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم G6588 G6588 السلام علیکم. ہم آگے بڑھتے ہیں. G6504 السلام علیکم. G6504 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 5 تک پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. جی یہ والی ورس دوبارہ پڑھیے. 4 جی ورس 5. إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. ایڈمن پلیز کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم. G6475 G6475 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 6 سے شروع کیجیے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورس نمبر 6 ذرا دوبارہ پڑھیے. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، ٹھیک ہے، اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. ہاں جی، اور یہ ورڈ بھی دوبارہ پڑھیے. انعمت علیہم. ہاں جی، یہ تا جو ہے 1 سیکنڈ بس اس کو، ٹھیک ہے. انعمت، تا لمبا نہ ہو. انعمت، انعمت علیہم. ہاں جی، انعمت علیہم. انعمت علیہم. آئین بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے بس اس کی آواز کو. انعمت علیہم، ٹھیک ہے. آئین کی آواز نکالتے وقت وہ محسوس ہوا جیسے تھوڑی سی آئین لمبا ہو گیا. ہاں جی، انعمت علیہم. انعمت علیہم. ٹھیک ہے، کنٹینیو. ہاں جی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور آپ کو یہ بتائیں گے آج ہم نے جو حروف مستعلیہ پڑھے ہیں، کوئی ان میں سے ورس نمبر 7 میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی جو ہم موٹے حروف پڑھے ہیں. ہاں جی جی جی، موٹے حروف میں یہ آیت نمبر 5 میں، مطلب 6 میں را ہے، تھک لیٹر. جی، جو تخفیم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جو 7 لیٹر ہے. را تو کنڈیشنل ابھی بتایا تھا نا انہوں نے. اس ورس نمبر 7 میں صراط الذین سے لے کے ضالین تک، اس میں کوئی بتائیے. جی، اس میں غائن ہے، غیر مطلب غیر غائن ہے، اور اس میں ضاد ہے مغضوبی میں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی، اور آئین ہے علی، مطلب انعمتا میں بھی ہے. نہیں، آئین موٹے حروف میں نہیں شامل، ویسے اس کی آواز کو ہم ہاں جی سوری، ہاں جی سوری. یہ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف اور ظا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ایڈمن پلیز کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. السلام علیکم. جی 6457. جی 6457. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 5 تک پڑھیے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. جزاک اللہ. اس ورڈ کو دوبارہ پڑھیے، اس ورس کو. اچھا. مالک یوم الدین. تھوڑا سا میم کو ذرا 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. مالکی، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین. اوکے. مالک یوم الدین. اور نعبد، جب عین کی آواز آپ نے نکالی تھی تھوڑا سا زیادہ جھٹکا محسوس ہوا تھا. نعبد، ٹھیک ہے. اوکے. ایاک نعبد، اب ٹھیک ہے.
ہاں جی ایاک نعبد نعبد. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور لاسٹ ورس بھی دوبارہ پڑھ لیے یہاں سے. اچھا. اهدنا الصراط المستقیم. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی اس میں آپ نے جو 7 لیٹر پڑھے ہم نے حروف مستعلیہ ان میں سے کوئی بتائیے ورس نمبر 5 میں. اور اچھا جی اس میں تو ہے ایک تو جی ٹھیک ہے. تو اور ہے ہاں جی. اور قاف قاف مستقیم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. G6535 السلام علیکم. G6535 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے شروع کیجیے اهدنا الصراط المستقیم سے تعوذ اور تسبیح کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ والی ورس دوبارہ پڑھیے. اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کوئی ٹھیک لیٹر. جی صا اور قاف. سوری کیا بتایا آپ نے؟ قاف اور صاد. صاد. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. G6557 السلام علیکم. G6557 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسبیح کے ساتھ شروع کیجیے ورس نمبر 1 سے 5 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت ذرا تھوڑا اور کلیئر کیجیے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہاں تھوڑا سا محسوس ہوا تھا جیسے آئین کی آواز نکالتے لام تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا. دوبارہ سے پڑھ لیں اس کو. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مالکی اس کو 2 سیکنڈ تک ذرا اور لمبا کیجیے. مالکی. مالک یوم الدین. اور یہاں بھی فتح کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. نعبد تھوڑا سا محسوس ہوا جیسے لمبی ہو گئی ہے فتح. نعبد. ٹھیک ہے. نعبد. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. السلام علیکم. G6564 G6564 السلام علیکم. اگلی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अब वर्स नंबर 6 से शुरू कीजिए तावुज़ तस्बीह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी रा को थोड़ा सा जरा निर्वाजीम और मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लंबा ना हो, सिर्फ वो उसकी तशदीद महसूस हो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी निर्रहीम, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कीजिए वर्स नंबर 6 से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ठीक है। Just one question on alayhim. When you do, can you do a little bit prolong the sound? Yeah, just alay because it's harufe madda फतह के साथ या साकिन है तो 2 सेकंड के लिए करेंगे। ये हरकत है फतह आइन के ऊपर, इसको 1 सेकंड के लिए जी इसको लई को करेंगे। सॉरी no the like you when you do ला को अगर या से जब मिला रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा। जी ठीक है। हाँ जी जी अलैहिम, सॉरी वो फतह के साथ अलिफ है हरूफ मद्दा और कसरा के साथ या साकिन, यहाँ पर अलैहिम, ठीक है। अलैहिम ये हरूफ लीन है, सॉरी जबर के साथ या साकिन और जबर के साथ ही वाव साकिन, ठीक है। तो अलैहिम, हाँ जी 2 सेकंड तक इसको लंबा कर सकते हैं। अलैहिम अलैहिम हाँ जी। जज़ाकल्लाह। 2 है हरूफ लीन, ठीक है, या साकिन और वाव साकिन और फतह के साथ आएंगे दोनों, ठीक है। गुड। और आप मुझे बताएंगे इनमें कोई तख्फीम वाले लेटर? Sorry, I missed first class. Very sorry. कोई बात नहीं, 7 लेटर हमने पढ़े हैं, इनमें ख्वा स्वाद जी खा दौद गैन हाँ जी तो कॉफ एंड काफ। जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अब हम आज का लेसन अपना प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म करते हैं और एडमिन की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने क्लास के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और आप सब शामिलात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास हमारी इंशाअल्लाह जुमेरात 16 सितंबर को होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिए।